السلام علیکم۔ ناول رکھیل بائے ریاض عاقب کولر کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ تناوش صبح اسکول جانے کی بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی محبوب الہی کے گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی میں موجود تھے، کافی مزمل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی نے تو ناک منہ چڑھائی تھی، مگر مولوی محبوب الہی خندہ پیشانی سے پیش آیا تھا۔ بیٹھو بہن۔ تناوش کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشرا کو بیٹھنے کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا، صغرا کی ماں چائے تو پلوا دو۔ چائے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان، بشرا نے رسمی سا انکار کیا۔ مولوی محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے بہانے میں بھی چائے پی لوں گا بہن جی۔ اس کی بیوی البتہ بشرا کے انکار سے پہلی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ بشرا دکھی دل سے پوچھنے لگی۔ مجبوری ہے بہن، جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بھیا آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گے وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، ہم ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملاحظہ فرما لیں، غنڈہ گردی کا راج ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں مسائل کا کیا ایک ہی حل نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں؟ مگر ہماری حالت چند بھیڑیوں کے سامنے بھاگتی اس ریوڑ کی سی ہے جس میں ہر بھیڑ بکری کے دل میں اپنی جان بچانے کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مگر ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بہن، ہم انسان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بھیڑ بکریاں اگر چاہیں تو بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری ہی جنس کے چند غنڈے کیوں ہم پہ حکمرانی کریں؟ بھائی جان چھوڑیں اس دل خراش موضوع کو، یقیناً اکیلے آپ کے چاہنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ بس اپنے متعلق سوچیں، یہاں سے جانا آپ کے لیے قطعی مفید نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی دکھی لہجے میں بولا، اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اور سچ بات کہوں تو میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا مسئلہ ہمیں پریشانی سے نکالنا تھا، اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کیسا حل؟ مولوی محبوب الہی کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ بشرا اطمینان سے بولی، آج دوپہر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخصتی ہے۔ کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے؟ اس موزی کے بارے میں کیا سوچا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، بس ایک خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں۔ خاموش بیٹھی تناوش نے زبان کھولی، بہت کمزور اور بے بس آدمی ہوں بیٹی، یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا، مگر اس بدبخت کی دھمکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑ دینے کا حکم بھی مجھے اس خبیث نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑایا جائے یا پیٹھ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تناوش اعتماد سے بولی، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولوی محبوب الہی بے یقینی سے بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تناوش نے کہا، اس بات کو راضی رہنے دیں چچا جان، باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مدد کرنے سے منع کیا، نکاح پڑھانے سے تو نہیں روکا۔ اسی وقت مولوی محبوب الہی کی بیوی چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے باورچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، بشرا بہن بہتر ہوگا اب ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹنا بند کر دیں، پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور ہماری وجہ سے آپ کی بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر یقین مانے بہن اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، بھائی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نہیں بہن، آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلوا لیں۔ مولوی کی بیوی حامدہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ایسا نہیں کہتے نیک بخت۔ مولوی ان کی گفتگو میں مخل ہوا، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خاموش رہیں جی، حامدہ شوہر پر برس پڑی، پہلے بھی آپ کی نیکی کمانے کے شوق میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ہمیں عزت کے بھی لالے پڑ جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چچی جان، تناوش اسے تسلی دینے لگی، ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوس کا انجام دیکھ لے۔ سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ تلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موزی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہن جی ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کی دعوت نہیں دینے آئے، اور خطرہ تو لڑکے والوں کو ہونا چاہیے نا۔ مولوی صاحب تو نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے، اور اس بات پر اس منحوس دلاور کو کیا اعتراض ہوگا؟
وہ تو ٹھیک ہے، حامدہ نے کچھ کہنے کے لیے پر تولے مگر مولوی محبوب الہی قطعی کلامی کرتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بہن جی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بعد از نماز عصر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان، بشریٰ نے ممنونیت سے کہا۔ مولوی صاحب کا حوصلہ دے کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا۔ مولوی محبوب الہی کا حتمی جواب سن کر حامدہ نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل پڑیں۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کارندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کی نکڑ پہ کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر ہی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر کیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کارندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجا کہ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد از نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنے چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرأت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمی کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی، مگر پھر حیرانی پر استہزاء کا عنصر غالب آ گیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا، ضرور بھابھی۔ تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشریٰ خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششتر ہوتا گیا۔ ہر ایک تفصیل جاننے کا خواہاں تھا، مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشریٰ خاتون یہ کہتی رہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ گھر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نہ معلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، جس نے اس کا دلہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ و خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کی خواب ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ بشریٰ بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی میں اپنے فیصلے پر نہیں آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشریٰ مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ کو نہ ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندہ۔ بشریٰ نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی 2 سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً کالج سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، کالج کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ بشریٰ انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ انہیں بھی دلاور شیخ کے بارے میں مکمل معلوم تھا، بلکہ وہ کیا پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑی جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس کی ایک اور سہیلی سلمیٰ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ساتھ حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا، نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کسرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت،
کشادہ پیشانی، موٹی ساحرانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بہت بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد وہ تناوش کو دلہن بنانے کے درپے ہو گئیں۔ پہلے پہل تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنا ہی اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہ تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پہ تیل لگا کر کنگھی کر دینا اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھ بازاروں سے میک اپ کا سامان منگوانے کی بجائے سلمیٰ اپنا میک اپ بکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، وہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے امراء اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرنے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرحلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی ہی میں بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشریٰ نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3-4 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی تھیں۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھر سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگا تھا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کے دعوے دار تھا۔ اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی آذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کی وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلہ داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے، انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری۔ اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بےہودہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پہ دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرد سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، 1 منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پہ خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ، تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے کہ ہیجڑا؟
تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا، اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا، دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نکاح پڑھانے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نمٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ ہاں، یہ تم نے کام کی بات کی۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتی ہوئی اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نمٹ لو۔ تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونجیے کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پہ اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی، نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پہ گڑی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیبی، یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام ہے، اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب، نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیاری وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتی ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی تھی، اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشرا کو یہ کہتی وہ مولوی محبوب الہی کو مخاطب ہوا، ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے، نکاح پڑھانا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی ہکلاتے معترض ہوا۔ کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگھار کر لیا، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند بھی ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ کہتی اس نے جیب سے پستول نکال کر مولوی محبوب الہی کی کن پٹی پہ رکھ دیا تھا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو وہ بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ فلموں ڈراموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ زندگی کی بے سکون جھیل میں ایک اور پتھر گرنے کو تھا۔ مگر بیٹی، مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے، اسی وقت دلاور شیخ اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کرتی ہوئے دھاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، شاید تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک کمزور نہتے بزرگ پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس بڈھے کو بھی تو فتنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر رہا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی نہیں، بیٹی جیسی تو ہے۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی، ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری بیٹی جیسی کی۔ چل نکاح پڑھانا شروع کر۔
محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، تمام خوف زدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا، مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زود و کوب کرنا نہ شروع کر دیں۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی ہمت نہیں ہارا تھا۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں جلد ہی پورا کر دوں گا۔ یہ بےہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا کہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے حد درجے کی شکر گزاری ابل رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا۔ معذرت خواہ، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا۔ اس نے بھی آ کر اطلاع دیا، میں بس تمہاری جانب نکل پڑا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ دلاور شیخ، بارات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے۔ ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد درایا۔ شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ وہ بے باکی سے بولا، ضرور دینا، بس 20-25 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اسی وقت دلاور کا چمچہ کرم دین سر پہ مٹھائی کا ٹوکرا لا دے دروازے سے نمودار ہوا۔ مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ تمہیں اگر اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ زہر خند لہجے میں کہتی ہوئے وہ اپنے آدمیوں سے بولا، چلو بھائی، حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو۔ کیا یاد کریں گے یہ لوگ، دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب تک پھیکا منہ لیے بیٹھے ہیں۔ جی باس، کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لائے۔ وہ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، اس کھڑوس مولوی کا منہ بھی میٹھا کراؤ۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے تز بز دیکھ کر تناوش بولی، چچا جان بے فکر ہو کر مٹھائی کھا لیں، تمہاری بیٹی کا دلہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ ہا ہا ہا، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکا لگایا۔ دلہا نہیں، قربانی کا بکرا کہو جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی حرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو بس خباثت بھری نگاہوں سے تناوش کو گھورا تھا جو دلہن کے روپ میں قیامت ٹھا رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پہ نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچھمبے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا۔ اس کے کارندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چرچراہٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اس کا دلہا، اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ اس نے اسپورٹس پاجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا۔ اس کے عقب میں اسی کی طرح 4 قد آور محافظ موجود تھے۔ ان میں سے 2 تو دروازے پہ رک گئے تھے، جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ کبیر دادا حاضرین پہ نظر ڈالنے کی زحمت کی بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو سچ مچ لگا اس کا محبوب پہنچ گیا ہو۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا۔ اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑیں۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پہ نظر آ رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا، اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس نے چارپائی پہ جگہ سنبھال لی۔ دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش اس کے قریب پہنچتی اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ وہ تناوش سے نظریں چراتی وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنا میری ہونے والی بیوی کو تم نے کہا ہوا ہے کہ اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظور نظر ہے۔
معاف کیا؟ کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو۔ مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ ہاں، تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ دلاور شیخ، اس پل کے خواب جانے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتی وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلے ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی۔ بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائیں، ایک تناوش کو دیکھ کر دوسری اس نے خود تھام لی۔ ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح ہی سے کر رکھا ہوا تھا۔ معاف کر دو خالہ۔ ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ کر دیں گے، پہلے کفارہ تو ادا کر لو۔ بشرا کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہ نواز کا کٹا پٹا خون چکا جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں یوں بھی قربان صدقے واری جاتی ہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی؟ ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹیاں بلند کیں۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑ گڑایا، مگر اس کی منت ساری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں، اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند بانگ چیخ نمودار ہوئی۔ ہائے، مر گیا! تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی لاٹیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگیں۔ وہ اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ دلاور شیخ کی چیخ و پکار، اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوشکن تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا تھا۔ ماں بیٹی دل جمعی سے اس پہ لاٹیاں برساتی رہیں، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا کی پرروب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنے ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ دروازے پہ کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹیاں برسانا جاری رہا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنے کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشرا کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئیں۔ مسلسل لاٹیاں برسانے سے ان کا سانس تھونکنے کی مانے چل رہا تھا۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی پرروب آواز ابھری، دلاور شیخ کے کارندے سامنے آئے۔ وہ 4 سورما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ میں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں یک زبان ہو کر واویلا کرنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا اکا میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب ہوا، میرے 3 گننے تک ان میں سے جو کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کی گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ اس مرتبہ اس کا مخاطب تناوش تھی، جو عقیدت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا، اپنے سرغنہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تفتیش بھی کرنا پڑ جائے۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا، ان میں سے ایک نے جرأت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی بھی ساتھی اس محلے میں نظر آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئیں گے دادا، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانوی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔
ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا، اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہو جانے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس نے سر پہ دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارے نکاح پڑھوا دیں۔ مولوی محبوب الہی کی آنکھوں میں شدید حیرانی کی لہریں اٹھیں، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کی بجائے بسم اللہ پڑھ کے نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتی اس نے کبیر خان سے نام ماولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی خان ولد عمر علی خان۔ حق مہر؟ اس مرتبہ وہ بشرا خاتون سے مستفسر ہوا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتی ہوئی بولی، چچا جان جو عرض کریوں سے مان جائیں۔ اور مولوی محبوب الہی تکرار کی بغیر ایجاب وہ قبول کروانے لگا۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو اس کی باتوں پہ یوں محظوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتے ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ رات کی 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی، اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو، اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہے تو وہ بھی کر لو پوری۔ آخری فقرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، چچا جان آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو؟ پگلی، بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا ہی سرپرست عطا کرے، گلوگیر لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے، گو وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کارندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ گو وہ تناوش سے عمر میں بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب و دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے، نہ شوہر کو یوں مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ کس کس بات پہ حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی شادی کے دن دلہن مرکز نکاح ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کے رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ماں بیٹی کو مبارک دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر اظہار شکر کر رہی تھی، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنے کہے جانا اور دوسروں کے سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کی بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی اسے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے گنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے گنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے،
پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کی عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتی رہی۔ اس کی ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی، کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے، جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی جلدی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پرروب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے تو سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے غنڈے نے اسے دیکھتے اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھیں، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا؟ گھنٹے ڈیڑھ میں زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھیں، بس 2-3 پڑوسنے اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں اور اس کے ساتھ ہی سلمہ نے تماموں کے ذہن میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دی۔ ارے کبیر دادا کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے، سچ بتاؤ اسداللہ کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش ہے؟ سلمہ حسرت ناک لہجے میں بولی، اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسی دلہے کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا ہے، سلمہ نے وضاحت کرتی ہوئی کہا۔ اب اصل بات پوچھو۔ کون سی اصل بات؟ سلمہ نے کہا، یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائی رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالح بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ ان سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیے تھے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، سلمہ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی، تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، نہ ہما ہر شخص کے سر پہ بیٹھا کرتا ہے، اقرا نے بے صبری سے کہا۔ یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ، نازیہ بولی۔ ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا، حسرت ناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم سے اسے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی کہ سڑک پر ایک مرسیڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا، اور جانتی ہوں مرسیڈیز میں وہ سوار تھے۔ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز حرکت دی تھی۔ ان کے ہونے والے وہ یار، اب خاموشی سے بات سنو، سلمہ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خوشمگین نظروں سے گھورنے لگی تھیں۔ اچھا سوری، اب نہیں بولتی، شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے۔ بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خوشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگیں۔ کو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں تو بس یوں ہی۔ شازیہ منمنا کے رہ گئی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے آ کر پوچھا۔ ماں جی دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا کھا لو اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشرا مصر ہوتی ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا تھا اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلمہ سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دوڑاتی ہوئے بولی 9:15۔ وہ سرسراتی ہوئے لہجے میں بولی ان کی کار وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ سلمہ نے مینی خیز لہجے میں کہا ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی بکواس نہ کرو، اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ خود ہی تو بتا رہی تھیں آپ کے وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتی ہوئی بولی تو تمہیں کوئی تکلیف؟ سلمہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونا ہے اسے معلوم ہے، باقی میں نے آپ کے ان کا ارادہ ہی بتایا تھا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ بشرا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پہ اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض برتا تھا۔ بشرا کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کی بجائے لڑکی کا لفظ کہنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دونوں عورتیں ملازمائی نظر آ رہی تھیں، اسی وجہ سے ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھے میں کھانا لاتی ہوں۔ بشرا نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھیں۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشرا اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو وہ روک نہیں پا رہی تھیں۔ پلیز چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر عجلت ظاہر کی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشرا ان کے پیچھے تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا رو کر اسے چلنے کو کہا۔ بشرا نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا اور وہ دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کی اکبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد وراجمان تھا جس نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشرا حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے جاتا دیکھتی رہی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھی گئی۔ نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا، نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جوں جوں کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اس سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتی وہ باہر نکلی۔ دونوں عورتیں اسے ایک پرتعش کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ان کے کمرے سے نکلتی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ جس پہ خوبصورت بیڈ شیٹ بچھی تھی، کھڑکیوں سے لٹکے قیمتی پردے، فرش پہ بچھا دبیز قالون جس میں پاؤں دھسے جا رہے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ، اور وہ بھی بہت کچھ ایسا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا، اور اب وہ بھی ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن گئی تھی۔ مالک؟ اس کے دماغ میں تنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نامعلوم کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی۔ دیر تک وہ سر جھکائے تلخ و شیریں خیالات میں گم رہی، یہاں تک کہ دروازے پہ کھٹکا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید وہ کبیر دادا کا سیکرٹری وغیرہ ہوگا۔ اس کے دماغ میں کمکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کنڈی کیا، وہ ایک دم چونک پڑی۔ کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ منی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیبی، خادم کو خاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمت گار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں ہے؟ تناوش اکلائی۔ وہ کون؟ اس نے چہرے پہ مصنوعی حیرانی طائری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہے؟
ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، آج میں کل کوئی اور ہوگا، امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ دیکھو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی، اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھے بیٹھی تھی، اس نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر گئی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بیبی، مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو، آخر میرا قصور تو بتلاؤ نا، اس نے مکروہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں خدا کے لیے اب کبیر دادا کو بلوائیں، مجھے اس سے بات کرنا ہے، اس نے بھونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنے شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تپائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب اندیلی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئے تناوش منمنائی۔ پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دیں۔ صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔ میں خود مل لیتی ہوں، ہمت مجتمع کرتی ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے 2-3 قدم دور ہی تھی کہ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دروازے پر میرے محافظ کھڑے اور انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو اور اب وہ اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے تمام کو بھگتانے کا شوق ہے تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، وہ ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے یا مجھ میں ہمت کی کمی نظر آ رہی ہے جو بار بار کبیر دادا کا نام لاپ رہی ہو؟ وہ میرے شوہر ہے، ان سے نکاح ہوا ہے میرا۔ تناوش جیسے پھٹ پڑی، اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر گھٹیا لہجے میں بولا، ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ مجھ میں موجود نہیں ہے؟ تناوش کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے موقع دے دو، اگر تمہاری شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تپائی پہ رکھا اور تناوش کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی، تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہو۔ میرے کانوں کے لیے پسندیدہ آواز عورتوں کی چیخیں ہی ہیں۔ وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا، الٹ قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تناوش کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب مزید پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ گڑ گڑائی، خدا کے واسطے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کئی دلاوروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیبی موڈ خراب نہ کرو، اس کے گڑگڑانے اور واسطے دینے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ تناوش کی حالت بلی کی منہ میں آئی اس چوہیا کی سی تھی جس کے پاس فرار کا راستہ نہ بچا ہو۔ کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جو ہی کار میں بیٹھا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر، مختصراً کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پہ چڑھ رہی تھی۔ وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پہ الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک کم سن لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اسے زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کی خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گروہ میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے یا برو کی منتظر رہتیں۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت اور دھونس کے روب میں آ کر اسے نواز چکی تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔
سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی اسکرین پر نظریں دوڑاتی اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مؤدبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہم سری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی؟ کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مصر ہوا۔ بالکل، ابھی اور اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ اپنے سیکرٹری عظیم کو مخاطب ہوا۔ شاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ یہ بات ڈرائیور کو بتانے لگا۔ ڈرائیور سیدھا چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پہ رک گیا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی پختہ روش کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں 2 آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا۔ شہاب بھائی، خیریت تھی؟ خیریت کہاں کبیر دادا، ادھیڑ عمر شہاب شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ ہا ہا ہا، کبیر دادا نے کہکا لگایا۔ یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی ہے۔ باخبر رہنا تو پڑتا ہے کبیر دادا، ویسے اخلاق حسین شہاب سے سخت خفا ہیں۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے سے بھی سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں، کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ اب تو نہیں رہا نا، تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں۔ سن لیا شہاب حسین؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شہاب نے اخلاق حسین کی طرف داری کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، یہ بھلا کون سی زیادتی ہے؟ دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو تھا نہیں، ایک عام سا گنڈا تھا، مر گیا تو اس کی جگہ لینے والے کئی آ جائیں گے۔ اخلاق حسین غصے بھرے تن سے بولا، صحیح کہا، کسی بھی گنڈے کے مرنے کی بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو ان کے چہرے پر حویدہ تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی، آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز، زیادتی بھی یہ کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی۔ سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا، یقیناً اس بارے آپ کچھ سوچیں گے۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے نہیں سوچتا۔ اخلاق نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا۔ سن لیا کبیر دادا؟ شہاب شاہ نے امید بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب، کیا کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس مرتبہ اخلاق حسین براہ راست اسے مخاطب ہوا۔ اگر میں نے اس محلے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا روب خاک باقی رہے گا۔ چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب، اب مجھ سے گلہ نہ کرنا، اخلاق حسین خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات تو سنو، شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اخلاق حسین سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ غریب MNA اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا، ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر میری تنہائی کی ساتھی بننے کی خواہاں ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ ان 2 بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟
وہ مسکرایا۔ کبیر دادا کے 1 گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند دن اسے لطف اندوز تو ہو لوں، یوں بھی انچوا مال ہے۔ کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے؟ سنے لڑکی نہایت پرکشش، جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے کہکا لگایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ بتائیں اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا؟ میرا تو مشورہ ہے جانے دیں، اس محلے میں کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے ساختگی سے کہا۔ وہ تناوش کا محلہ ہے۔ یہ کہتی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جب تک وہ میرے پاس موجود ہے یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ یہ تناوش کون ہے؟ شاہ میں نے خیز لہجے میں مسکرایا۔ کبیر دادا جان چھڑانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو۔ ویسے بیوی اور رکھیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شاہ نے اسے چھیڑنا جاری رکھا تھا۔ یار چھوڑو اس موضوع کو، کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا۔ ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے کبیر دادا، ابھی سے چین بول گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا کی سیانی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شاب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب سے الوداعی مسافیہ کرتے ہوئے اس نے عقبی نشست سنبھال لی۔ گھر چلو، ڈرائیور کے پوچھنے سے پہلے اس نے بتا دیا تھا۔ 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہو جانے کا حکم سنا کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا؟ کبیر دادا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ امتیاز اور باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ باقر نے خیال ظاہر کیا، ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے باس سے رہا نہیں جا رہا۔ امتیاز بولا، کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ ہاں مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم تھا۔ رخسار نے کہکا لگا کر کہا، نئی بات یہی ہے کہ نئی نکور ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اخلاق حسین شاہ کا خاص آدمی تھا، اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا تھا۔ امتیاز نے لقمہ دیا، تمہاری بھی بےزتی کر دی ہے نا؟ مجھے علم ہوتا تو کبھی میں مسافر کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بہرحال اس بارے کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ باقر ہنسا، بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بےزتی ہو گئی ہے۔ بخش نے کہا، چھوڑو یار، سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا، یہ تو خیر غلط بات ہے، اخلاق حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ امتیاز پوچھنے لگا، ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، بخش نے کہکا لگایا، اور اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، احکامات خاک دے گی۔ اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا، آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہے۔ دلہا جو ہوا، بخش نے سر چکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا، یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی۔ کوٹھی سے نکلتے نکلتے 9:45 ہو چکے تھے۔ 10:15 بجے کے قریب وہ تناوش کے گھر کے سامنے رک رہے تھے۔ کبیر دادا کی کار سے باہر نکلتی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے چند لمحوں بعد ہی اندر سے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا گیا، کون؟ بخش نے فوراً جواب دیا، خالہ، ہم دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھول کر بشرا نے باہر جھانکا۔ دلہن؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئی ہے، لے گئے ہیں؟ کون؟ بخش کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے بے صبری سے پوچھا، آپ کے آدمی تھے بیٹا؟ بشرا الجھی ہوئی نظر آنے لگی۔ لمحہ بھر اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں سمجھ گیا، میں کسی کام سے گیا تھا، شاید میرے آدمی لے گئے ہوں گے۔ بشرا نے سکون بھرا سانس لیا، میں تو ڈری گئی تھی بیٹا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ بشرا کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پہ چھایا غیظ و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پہ اتنا غصہ نظر آیا تھا۔
وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج کسی اور ہی جون میں نظر آ رہا تھا۔ شہاب قصوری کے گھر سے نکلتی اخلاق حسین موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈرائیور کو اس نے گھر جانے کا بتا دیا تھا، پہلے ہی گھنٹے پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مدبانہ لہجے میں پوچھا گیا، جی شاہ صاحب۔ خاور، کبیر اس وقت شہاب قصوری کے پاس بیٹھا ہے، تم اس لڑکی کو لانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج دو۔ خاور نے حیرانی سے پوچھا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ کیسے آئے گی؟ میری اطلاع کے مطابق کبیر نے 10 بجے اپنے آدمی وہاں بھیجنے، اور وہ لڑکی کبیر خان کے تمام آدمیوں کو نہیں پہچانتی ہوگی۔ تم کسی کو بھی وہاں بھیج دو، اسے کیا معلوم وہ آدمی کس کے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں خود تو اس وقت کہیں باہر ہوں، اپنے آدمیوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اسے لے آئیں گے۔ کیا اسے آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اخلاق حسین ہنسا، بھابھی تو وہ تمہاری بننے والی تھی، یقیناً مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کبیر دادا پھڈا تو ڈالے گا؟ خاور کے لہجے میں تشویش تھی۔ کبیر نے کون سا سچ مچ کا نکاح پڑھا ہے کہ پھڈا ڈالے گا؟ کبیر جیسے آدمیوں کے لیے ایسی لڑکیوں کی اہمیت رکھیل سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ یوں بھی جو جنس وافر مقدار میں دستیاب وہ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے۔ کبیر جیسے آدمیوں کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ تو ہمیں لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ ہم کیوں ایک لڑکی کے لیے کبیر دادا سے دشمنی کو بڑھاوا دیں؟ ہم دشمنی نہیں بڑھا رہے، کبیر دادا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ دوسرا یہ لٹی پٹی لڑکی جب گھر جا کر اپنی بربادی کی داستان سنائے گی اور وہ داستان اس محلے میں پھیلے گی تو خود بخود اس محلے کے لوگوں کو میری اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ خاور شیخ نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا، گویا آپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں؟ اخلاق حسین نے فخریہ لہجے میں کہا، ایک اچھے شکاری کو تیر ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ شاہ جی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر کبیر دادا سے کوئی بعید نہیں کہ اس لڑکی کے لیے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ خاور شیخ کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ کبیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھے گا۔ ایک لڑکی کے لیے وہ کسی صورت مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، جو آپ کی مرضی۔ کہاں جانا ہے دادا؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اخلاق حسین کی کوٹھی پر چلو۔ کبیر دادا نے اپنے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی جس میں اسے بالکل ہی ناکامی ہوئی تھی۔ جی دادا، عظیم نے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اخلاق حسین کی وسیع و عریض کوٹھی تک انہیں 20 منٹ لگے تھے۔ اس دوران کبیر دادا بے صبری سے پہلو بدلتا ہوا بار بار گھڑی کو دیکھتا رہا۔ ڈرائیور اس کا مزاج آشنا تھا، اس لیے اس نے حد الوسیع تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر اس کی کار کو دیکھا۔ وہ کبیر دادا کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دروازہ کھولنے کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ البتہ کبیر دادا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے اثرات ضرور نمودار ہو گئے تھے۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر ڈرائیور نے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، شاہ صاحب نے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ میں کوئی نہیں ہوں، ڈرائیور سے پہلے کبیر دادا نے دبنگ لہجے میں کہا۔ اس کا عام لہجہ بھی مخالف کا پتہ پانی کر دیتا تھا۔ اس کے غصے کا اظہار کرنے پر چوکیدار تھر تھر کانپنے لگا۔ دروازہ کھولا تو نوکری چلی جائے گی۔ نوکری بچانا ہے یا زندگی؟ کبیر دادا کی بات ایسی نہیں تھی کہ چوکیدار مزید بحث کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر دادا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور یقیناً نوکری زندگی سے اہم نہیں تھی۔ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ سیمنٹ کے پختہ رستے کے اختتام پر جو ہی ڈرائیور نے کار روکی، کبیر دادا باہر نکلا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کے 4 محافظ بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کبیر دادا کی رفتار دیکھتے ہوئے انہیں بھاگنا پڑ گیا تھا۔ ڈرائیونگ روم میں گھستے ہی انہوں نے اخلاق حسین کی خوابگاہ کے سامنے 2 محافظ کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ چونکے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے جیبوں سے خوفناک شکل والے پستول نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ ان کے پستولوں کی پرواہ کیے بغیر کبیر دادا ان کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر دادا خالی ہاتھ تھا اور وہ دونوں مسلح، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر چھایا خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کبیر دادا، شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، اور ایک محافظ اسے رکنے کی دھمکی دینے کی بجائے وضاحت پیش کرنے لگا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھما۔ کن پٹی پر لگنے والے ہتھوڑے نما مکے سے وہ اچھل کر خوابگاہ کے دروازے سے ٹکرایا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم بھی آرام کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے محافظ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کی بجائے کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، اس لیے صرف کھڑکھڑا کر رہ گیا۔ کبیر دادا نے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ امتیاز اور بخش دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور اپنے کندھوں کی ضرب سے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ کبیر دادا فوراً اندر گھسا۔ اخلاق حسین صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سامنے پڑی شیشے کی میز پر اد بھری بوتل دھری تھی۔
نفیس گلاس ہاتھ میں تھامے وہ سنہری سیال کی ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی اس نے مطلق پرواہ نہیں کی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ کبیر دادا کسی تمہید کے بغیر براہ راست مقصد کی گفتگو پر آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لڑکی یا تمہاری دلہن؟ جو سمجھو مگر وہ ہے کہاں؟ اخلاق حسین منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے بارے میں مجھے کیا معلوم؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی چمکنے کی طرح۔ کبیر دادا اپنی جگہ پر اچھلا، اس کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اخلاق حسین کی چھاتی پر لگی اور وہ صوفے سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ شاید تمہیں بھول گیا ہے کہ کس سے مخاطب ہو۔ کبیر دادا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اخلاق حسین کے گلے خرخراتی ہوئی آواز نکلی، اگر تم زندہ بچ گئے تو۔ کبیر دادا نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے جیب سے پستول نکالا۔ تم اپنے حواس کھو چکے ہو، ایک لڑکی کے لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ اخلاق حسین کے لہجے میں پہلی بار خوف جھلکا تھا۔ میرے 3 تک گننے سے پہلے تم اس کے بارے میں زبان کھول کر اپنی زندگی کو طول دے سکتے ہو۔ 1۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا نے دھمکی دیتے ہوئے گنتی شروع کر دی تھی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے اخلاق حسین جلدی سے بولا، وہ خاور شیخ کے پاس ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کبیر دادا نے مکانکی انداز میں اگلا سوال پوچھا۔ اخلاق حسین سرت سے اس کا پتہ دہرانے لگا۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں حویدہ دیوانگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دعا کرنا خاور شیخ نے اسے کچھ نہ کہا ہو، اور صرف اسی صورت میں تم زندہ رہ پاؤ گے۔ یہ کہتی کبیر دادا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے محافظ اخلاق حسین کی خوابگاہ کے دروازے پر ہی رک گئے، لیکن اندر داخل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کار میں بیٹھتی اس نے ڈرائیور کو خاور شیخ کی کوٹھی کا پتہ بتایا اور ڈرائیور نے سر ہلاتی ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ خاور شیخ اخلاق حسین کا دستراست اور دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا۔ یقیناً تناوش کو اغوا کرنا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم، خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے اپنے ذاتی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو والد فوراً گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اس سے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بڑھائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چلاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کر کے کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ وہ تل وسیع کار کو اڑائے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول سے کر باہر نکلا۔ اس نے کندھے سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے تعارف کرا کے دروازہ کھلوانے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دے کر چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال جواب میں خود کو الجھائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھما کن پٹی پہ لگنے والا ہتھوڑا نما مکہ چوکیدار کو استفسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکی کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پہ خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر سیدھے کرنا چاہے، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا ان کی گیدڑ بھبکیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بند کمرے میں ہونا اس کے سینے میں عجیب قسم کی آگ کو بھڑکائے جا رہا تھا، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح جلانے پہ تلی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی اور خاور شیخ کے دونوں محافظ اپنی چھاتیوں میں سرخ روشن دان کھولے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازے کا تالا ٹوٹ کر دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ اس کا دل عجیب خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔
چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے۔ اوکے جی، تو ناول رکھیل کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ناول کافی مووی ٹائپ لگ رہا ہے، جیسے موویز میں ہوتا ہے، اور میں تو یہ سارا کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ناول میں بولڈ الفاظ کافی زیادہ ہیں، لیکن ڈائلاگز ہیں زیادہ تر۔ اس میں سینز ایسے نہیں ہیں کہ ہم مطلب، پھر بھی ایسے کافی زیادہ ڈائلاگ تھے کہ جو میں پڑھنے کے بعد مجھے شرم آ جاتی تھی، یہ میں کیا پڑھ دیا میں نے، اور مجھے لگا بھی تھا میں ان کو میوٹ کروں یا نہ کروں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سینز خراب نہیں ہیں، ڈائلاگز ہی ہیں، تو ڈائلاگز کی حد تک ٹھیک ہے، یہ ڈائلاگز اتنا خراب نہیں کرتے انسان کو، تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے دلاور شیخ کی، تو وہ تو اچھی بات ہے کہ مر گیا، اور اس کو صحیح ڈنڈے مار کے نا ماں بیٹی نے مارا ہے، مزہ آیا۔ اور اب یہاں پر یہ اس کو لے کر آ گیا، بری بات ہے۔ اب اللہ کرے وہ محفوظ ہو اور سب اچھا ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔